اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. چلے گئے خوبصورت سے خوبصورت لوگ دنیا سے چلے گئے. وہ جو یوسف دوران تھا اسے کھا گئی دنیا. اب کس کے لیے شہر میں بازار لگے. حضرت یوسف علیہ السلام جن کو آدھا حسن ملا تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے. سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. کافروں نے کہا نتربص بہ ریب المنون، تھوڑا سا ان کا انتظار کر لو، یہ دنیا سے چلے جائیں گے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یہ نہیں دیا کہ ہم آپ کو ہمیشہ رکھیں گے. اللہ نے فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا. افإن مت فهم الخالدون، کیا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ تو مخلوقات کے لیے طے ہے کل من علیہا فان، جو بنا ہے وہ فنا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. تو اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اللہ ہمیں کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک امتحان ہے. امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے 60-70 سال کی زندگی، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلتے ہیں، اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا اپنی زندگی اپنی مرضی کی، نفس و شیطان کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. بس یہ امتحان ہے، اتنی صاف بات ہے. اب جو آدمی اللہ کی مرضی پر چل رہا ہے وہ آدمی 100% کامیاب ہے. دنیا میں بھی اس کے ساتھ وعدے ہیں، چین، سکون، راحت اور اطمینان والی زندگی اللہ اس کو دیں گے، عافیت اور برکت والی زندگی اللہ اس کو دیں گے. اس کا جینا بھی سکون سے ہوگا، اس کا مرنا بھی سکون سے ہوگا، اس کا پھر جی اٹھنا دوبارہ اس کا زندہ ہونا بھی سکون سے ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مجدہ اللہ نے سنایا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو استقامت والے ہیں، استقامت جم کر جو زندگی گزار رہے ہیں، دین پر لگے ہوئے ہیں، نہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، نہ شیطان کی باتوں میں آتے ہیں، نہ نفس سے مار کھاتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں دنیا میں بھی سرخرو ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اور جو لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کے لیے ایک نقد عذاب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. ماہی بیاب کی طرح وہ تڑپتے ہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے جیسے وہ تڑپتی ہے. بے دین آدمی کی ایسی زندگی ہے، چاہے وہ ساری دنیا کا مالدار آدمی ہو، ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، اس کی زندگی میں سب سے جو نقد عذاب اللہ نے اس کو دیا ہے وہ بے سکونی کا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ قرآن کا وعدہ ہے. جو آدمی قرآن سے اعراض کر کے قرآن سے رخ موڑ کے زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. سکون نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے. چین راحت کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز اس کو کاٹنے کو دوڑتی ہوگی، ہر چیز. بیوی بچے بھی اس کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، اس کا گھر اس کو کاٹ رہا ہے، اس کی گاڑی، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے ملازم، ساری چیزیں اس کو کاٹنے کو دوڑتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اور یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں. جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے حکم ہو میں اس پہ ٹوٹ پڑوں. زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم ہو میں اس کو نگل جاؤں. ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. اب ایک افسر کو ناراض کر کے
اس کا ملازم جو ہے سکون سے نہیں رہ سکتا دفتر میں، تو اللہ کو ناراض کر کے کیسے کوئی آدمی اس دنیا میں سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ ایک افسر کو آدمی ناراض کرے، وہ دفتر میں پھر اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، افسر اس کو نہیں چھوڑتا، پھر صرف یہ بھی اس کے لیے بڑی ایک مصیبت ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ افسر ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی کیسے سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، کیسے راحت اور اطمینان اس کو مل سکتا ہے؟ تو اس لیے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ عقل مند آدمی اس کو کہا ہے حدیث میں، الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو نفس پرستی چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے زندگی گزارے اور موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، یہ آدمی عقل مند ہے۔ اس کے ساتھ وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی زندگی دیں گے، اس کی نیند میں بھی برکت ہے، اس کے مال میں بھی برکت ہے، اس کی صحت میں بھی برکت ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی برکت ہے، اس کے اہل و عیال میں بھی برکت ہے، عافیت والی زندگی، سکون والی زندگی، راحت و چین والی زندگی اللہ اس کو دیں گے۔ اور جو آدمی نفس کا غلام ہے تو یہ بیچارہ جو ہے بہت پریشان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہر چیز میں جو ہے بے برکتی ہوگی اس کی، نہ اس کے جینے میں برکت ہے، نہ اس کے مرنے میں برکت ہے، نہ دوبارہ اس کے جی اٹھنے میں برکت ہے، آخرت میں بھی پریشان ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو دین پہ چلے۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی اور آج جو بیان کرنا مقصود ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ نماز کا بیان آپ حضرات نے سن لیا، ابھی بھی نماز کا بہت بیان باقی ہے، سنت نماز کی باقی ہے، نماز کا ظاہری جو ہے ڈھانچہ جس کو کہیں حیت نماز کی، وہ بھی بیان کرنی تھی۔ بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بیان ہوگا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ جیسے بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ عجیب بات ہے، آج ہم مسلمان عجیب ہو گئے ہیں، کسی نے بدنی عبادت کو لیا ہوا ہے، کسی نے مالی عبادت کو لیا ہوا ہے۔ بس کوئی بس نمازی ہے اور روزے دار ہے، ذکر و تلاوت والا ہے، بس اسی پر وہ اپنی نجات کو سمجھتا ہے کہ بس میں پکا جنتی ہوں۔ باقی زکوٰۃ کا حکم اس کو بالکل شریعت کا حکم ہی نہیں سمجھتا، یعنی اس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے جیسے زکوٰۃ جو ہے کوئی فریضہ ہی نہیں ہے، حالانکہ لاکھوں روپے اس کے مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کروڑوں روپے ان کے مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن وہ کچھ ہزار روپے دے کر غریبوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس مال کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو بس مالی اعتبار سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہم نے مسجد بنائی ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، ہم مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں، مدرسہ ہم چلا رہے ہیں، یتیم خانہ ہم چلا رہے ہیں، ہم نے ہسپتال بنایا ہے، ہم اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور آ کے جو ہے وہ مولوی صاحب کو پیسے دیتا ہے مسجد کے لیے بھی، اور مولوی صاحب کی تنخواہ بھی، طالبوں کی بھی، اور پھر 10 حکم اسی وقت بیان بھی کرتا ہے، ایسا ہو ایسا ہو، یہ ہو وہ ہو، اس لیے کہ وہ سمجھتے اللہ بھی میرا مقروض ہے، اللہ بھی میرا مقروض ہے، مسجد بھی میری مقروض ہے، مولوی صاحب بھی میرے احسان مند ہیں۔ تو ایسے ہو گئے مسلمان، حالانکہ یہ پوری زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، اہل و عیال بھی اللہ کے ہیں، جو کچھ
ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف جان سے متعلق احکامات نہیں دیے ہیں، اللہ نے مال سے متعلق بھی احکامات دیے ہیں۔ اور جنت کا وعدہ صرف جان پہ نہیں ہے، جان و مال دونوں پر جنت کا وعدہ ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ ہم تو بکاؤ مال ہے، ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے یہ سودا کر لیا، اب نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، اب نہ جان ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں نہ مال اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اللہ کے ساتھ ہم نے سودا کر لیا ہے، اس لیے کہ مومنین کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مسلمانوں کے ساتھ یہ سودا ہوا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنی جان کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، مال کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ جان سے متعلق جتنے بھی احکامات آئیں گے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، مال سے متعلق جو جو حکم آئے گا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی جو ہے جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک وہ جان و مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرے۔ جو لوگ صرف جانی عبادتیں کرتے ہیں، بدنی عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، وہ بھی دھوکے میں ہیں، اور جو لوگ صرف مال دے کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام میں سے عظیم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک ستون بھی نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو دیندار کہلوائے، جتنا اپنے آپ کو حاجی صاحب مولوی صاحب کہلوائے، اپنے کو جنت کا مستحق سمجھے، وہ آدمی جو ہے وہ دھوکے میں ہے، اس کی اسلام کی عمارت ہی منہدم ہے، زمین بوس ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تو شرط ہے تمام اعمال کے قبول ہونے کی۔ دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ جو آدمی نماز نہ پڑھ کر اپنے آپ کو دیندار کہلواتا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ بہت ہی بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس آدمی نے جو ہے کفر کیا، نفاق کیا اور بہت بڑا ظلم کیا، جس نے اللہ کے منادی کی آواز سنی اور مسجد نہیں گیا۔ کتنا سخت لفظ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو بہت سخت لفظ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ یہ حدیثیں ہیں ساری، اگرچہ علماء نے پھر اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا، لیکن اگر کوئی نماز کو فرض نہ سمجھتے ہوئے، نماز کو اللہ کا فریضہ ہی نہ سمجھتے ہوئے چھوڑے، پھر تو وہ یقیناً کافر ہو گیا۔
اور جو آدمی نماز کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے لیکن جو ہے جان بوجھ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، وہ اگرچہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کافروں جیسا عمل اس نے کیا ہے۔ یہ نماز سے متعلق پہلے بھی آپ حضرات بیانات میں سن چکے ہیں۔ اب اقام الصلاۃ کے بعد ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یعنی جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی اس نے کیا ہو اور کلمہ تو پڑھتا ہی ہے، اگر زکوٰۃ وہ نہیں دیتا تب بھی اس کی عمارت منہدم ہے۔ اس کے دین کی عمارت جو ہے زمین بوس ہے، زمین پہ پڑی ہوئی۔ اب جب عمارت جو ہے زمین بوس ہو تو اس سے کیا فائدہ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اس میں نہ کوئی کمرہ ہے، نہ کوئی جو ہے باورچی خانہ ہے، نہ کوئی غسل خانہ ہے۔ جب زمین پر عمارت پڑی ہوئی ہے تو اس سے کیا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو آج جو دین سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک ارکان اسلام ہی کو قائم نہیں کیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھتے ہیں بس، نماز اپنی مرضی کی ہے، زکوٰۃ اپنی مرضی کی دیتے ہیں، حج کتنے لوگوں پہ فرض ہے وہ نہیں کر رہے، اور جن پہ فرض ہے وہ حج بھی اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ قاری حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ وہاں جا کر ایمان وہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں گرمی تو ہوتی ہے، ایک حاجی دوسرے کو کہہ رہا ہے دعا کرو اللہ تعالی ہمیشہ ہر سال ہمیں یہاں لے آئے۔ اس نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے عجیب ایک جو ہے غصے کا اظہار کیا اور ناگواری سے اس نے کہا یہاں ہر سال آئیں گے، یہاں ہر سال، ایسے ایسے کیا اس نے۔ تو وہ تو ایمان سے بھی گیا، وہ حج کے لیے گیا ہے، عرفات کے میدان میں بیٹھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جہاں جس میدان میں اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے مسائل سارے حل کروائے ہیں، اللہ کو راضی کرائے، عرفات کہتے اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہچان ہوتی ہے اللہ سے۔ عرفہ کی معنی پہچان، وہاں اللہ مل جاتا ہے۔ اب یہ میدان عرفات میں بیٹھ کے حج کی توہین کر رہا ہے، اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ احرام کی طرف اشارہ کر کے یوں کہتا ہے کہ اس طرح آئیں گے ہم یہاں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں بس۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن جو دنیا میں مسلمان پیدا ہوئے کافروں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اسلام کا، احکام اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، توہین کرنے والے ہیں، کسی بھی حکم کی حقارت، کسی بھی حکم کی تحقیر، توہین جو ہے اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نماز بھی آدمی چھوڑے کافر نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہ دے کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی حکم کا مذاق اڑایا اس نے، کسی گناہ کو حلال سمجھ کے کیا، یہ آدمی جو ہے اسلام سے گیا، یہ کافر ہو گیا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ 1,24,000 کے مبیش انبیاء علیہ السلام نے آ کے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال محنت فرمائی ہے۔ وہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ ہے؟ ہم نے آج پیٹ کے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھا ہے۔ مہنگائی ہے بس رونا ہے ہمارا مسئلہ۔ گھر کے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ ہم نے سمجھا ہے، شادی کے مسئلے کو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ سمجھا، زمین اور جائیداد کے مسئلے کو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ سمجھا، اور یہ سارے مسئلے موت پہ ختم ہو جائیں گے۔ جو مر گیا اس کو کیا ہے زمین سے، جائیداد سے؟ جو مر گیا اس کو بیوی بچوں سے کیا لین دین؟ جو قبر جا رہا ہے
جو عالم آخرت میں جا چکا ہے اس کو ڈگریوں سے کیا واسطہ؟ چاہے وہ جتنی بڑی یونیورسٹی کا فاضل ہو، جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، سائنسدان ہو، انجینئر ہو، بزنس مین ہو، بڑا افسر ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مر گیا ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ خاک کے نیچے تو ہم نے اکیلے رہنا ہے، ہمیں کیا میرا بیٹا ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ابھی آنکھ بند ہوئی نا، ابھی سب کچھ یہیں رہے گے، بس سارا بینک بیلنس، ساری جائیداد، ساری کوٹھیاں، ساری گاڑیاں، بیوی بچے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرتے تھے، عجیب حضرات تھے یہ، ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں جو ہے ڈر لگتا ہے کہ اپنی زبانوں پر ہم ان حضرات کا نام کیسے لیتے ہیں، وہ تو ایسی پاک ہستیاں تھیں۔ قبرستان والوں کو خطاب کر کے کہتے تھے تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، اور پھر رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، اور پھر فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ تمہارے بعد جو ہے تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے سارے مال تقسیم ہو گئے، دوسرے لوگ مالک بن گئے، کچھ بھی تمہارا دنیا میں اب نہیں رہا، سب کچھ دوسروں نے لے لیا بس۔ اور اپنے شاگرد کو فرمایا، غالباً حضرت کمیل تھے، کہ اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ مجھے یہ جواب دیتے کہ سب سے بہترین توشہ وہ پرہیزگاری ہے، تقوی، دین پر عمل کرنا۔ وہ ایک شخص نے قبر میں دیکھا، کوئی اللہ والے تھے، ان پر قبر کا حال منکشف ہوا، وہ قبر والے بھی کوئی بزرگ تھے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، تو یہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، قبر میں بھی لوگ نماز پڑھتے۔ تو اس شخص نے، قبر والے نے اس سبحان اللہ کہنے والے سے بات کی اور کہا کہ میں کئی سو سال، اس نے بتایا کہ کئی سو سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے، یہ ساری نمازیں میری آپ لے لیں اور یہ ایک مرتبہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا یہ مجھے دیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جو اب ہم زندہ ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس۔ اب ہم ایک مرتبہ میں سبحان اللہ کہیں، اس سبحان اللہ سے حدیث پاک میں ہے کہ وہ ترازو جو ہے وہ بھر جائے گی، میزان، اور اس ایک سبحان اللہ کی وجہ سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگے گا جو دنیا میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دنیا میں عربی نسل کا گھوڑا ایک طرف سے دوڑایا جائے دوسری طرف کچھ مہینوں میں پہنچ جائے گا، لیکن اس درخت کے سائے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اتنا بڑا درخت جو ہے ایک سبحان اللہ پر اللہ پاک ہمیں دیں گے، اور یہ ابھی ابھی ہے، بس جیسے ہماری آنکھ بند ہوئی یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جیسے امتحان کے وقت میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 3 گھنٹوں میں ہم نے پرچہ حل کرنا ہے، اگر ان 3 گھنٹوں کے بعد ہم چاہیں جا کے گھر میں سوالات دیکھیں، جوابات سیکھ لیں سارے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے ان لوگوں پر جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ واپس آئیں۔ کوئی آج آیا ہے؟ ابھی تک کوئی واپس کوئی نہیں آیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ کر چکے ہیں کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، اس معاہدے میں ہم پورے اتریں۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہوں نے مال کا جو فریضہ تھا وہ ادا کر دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ نے اپنے مال کا جو فریضہ تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ آپ نے ادا کر لی۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اگر ہم اس لفظ میں غور کریں اور اس کے معنی کو غور سے دیکھیں، خود بخود انسان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر اور صدقہ خیرات کرنے پر جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، ہم نے جو مال ان کو دیا ہے، اس میں سے یہ لوگ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم نے جو مال ان کو دیا ہے، اشارہ دیا کہ تم ذرا غور تو کرو، سوچو تم کیا ہو؟ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں تھا، کوئی تمہارا ذکر ہی نہیں کر سکتا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا گزرا ہے ہر انسان پر جس میں اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب جو 30 سال کا ہے، 31 سال پہلے کوئی اس کا ذکر کر سکتا تھا؟ جو 60 سال کا ہے، 61 سال پہلے اس کا کوئی نام و نشان تھا؟ ہم بالکل نیز تھے، معدوم تھے، اللہ نے ہمیں معدوم سے موجود بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ عطا کیے، اللہ نے بہن بھائی عطا کیے، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اس قابل بنایا کہ اب ہم خود کئی چیزوں کے مالک ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اپنے فائدے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے کچھ زکوٰۃ دو، اور وہ بھی کس کو دو؟ اپنے غریبوں کو دو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو جو غریب ہے اس کو دو، اپنے علاقے کے لوگوں کو دو۔ اب ذرا ہم غور کریں، سوچیں، اگر ہم سارا مال بھی دے دیں، جان بھی اللہ کے لیے دے دیں، تب بھی ہم نے کچھ حق ادا نہیں کیا۔ جان دی ہی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم جان بھی دیں گے نا، پھر بھی کوئی حق ادا نہیں ہوا۔ جان تو اللہ ہی کی ہے، مال اللہ کا ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی جان اگر اللہ پہ ہم نچھاور کر دیں، قربان کر دیں، شہید ہو جائیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مال سارا کا سارا ہم اللہ کے لیے لٹا دیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دیں، پھر بھی ہم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی اپنا مال اس وقت دو جب تمہارا مال زیادہ ہو جائے، نصاب پورا ہو جائے، اور وہ بھی سارا مت دو بلکہ 40واں حصہ دو۔ 40 روپوں میں 1 روپیہ دو، 100 روپوں میں 2.5 روپے دو، 40,000 میں 1,000، وہ بھی ابھی نہ دو، پورا سال گزر جائے پھر دو۔ کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ 40واں حصہ دو، وہ بھی کب دو؟ جب تمہارے پاس کچھ پیسے ہو جائے، نصاب بیان کیا ہے، ضرورت سے زائد جب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے، پھر دو۔ لیکن ابھی نہ 2 سال تک جو تمہارے پاس یہ پیسہ رہے پھر دو۔ اور کس کو دو؟ اپنی خالہ کو دو، ماموں کو دو، چاچو کو دو، تایا کو دو، بھائی کو دو، بہن کو دو، اگر وہ غریب ہیں تو سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں، ان کو دو۔ اور ایک حدیث بات میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو ان پر بارشیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایک حدیث بات میں آتا ہے کہ مہنگائی مسلط ہو جاتی ہے، قحط سالی، خشک سالی مسلط ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے کتنے فائدے علماء نے لکھے ہیں، دنیا کے فائدے۔ آج آپ دیکھیں دنیا جو ہے ایک جہنم قدر ہے، اور امیر و غریب کی ایک جنگ جو ہے وہ
چھڑی ہوئی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. دو بڑے نظام وجود میں آئے ہیں. ایک طرف تو جو ہے سوشلزم ہے, ایک طرف جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپیٹلزم, اور ایک دوسرے کے ایسے سخت دشمن ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ان کی ہوئی ہیں اور ابھی بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اشتراکیت کا دعویٰ کرتے ہیں, روٹی کپڑا مکان, بس کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. اور یہ لوگ کیوں وجود میں آئے ہیں, یہ نظام کیوں وجود میں آئے ہیں؟ غریبوں کے حق میں انہوں نے جو ہے نعرہ لگایا اور غریبوں کو جو ہے انہوں نے بیوقوف بنایا اور یہ کہا کہ یہ مالدار جو ہے سارا پیسہ لے گئے ہیں اور غریبوں کو جو ہے اپنا پیٹ اور اس پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے جو ہے ایک لقمہ میسر نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ جو ہے اتنا کھاتے ہیں کہ پھر ہضم کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں. تو یہ نعرہ لگا کے انہوں نے غریبوں کو مالداروں کے خلاف اکسایا اور اشتراکیت کا انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا. پورا ایک نظام, یہ ایشیا کا اور روس کا جو نظام تھا. اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ہمارا پیسہ ہے, جس طرح ہم چاہیں جو ہے پوری مارکیٹ ہم خرید لیں, پوری جو ہے ساری جو ہے مارکیٹ ہم ذخیرہ کر دیں, اور جس کو جو ہے پیسوں کے بل پہ ہم خریدنا چاہیں, پیسوں کے بل بوتے پہ جس کو ہم مروانا چاہیں, رشوت دینا چاہیں, بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کوئی حلال حرام نہیں, سود پہ ہم دے, ہماری مرضی, ہمارا پیسہ ہے. ایک طرف یہ نظام, یہ دونوں نظام جو ہے یہ شریعت کے خلاف. اسلامی نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی ملکیت کا اعتبار بھی کیا گیا ہے شریعت میں, اور اس کو حدود بتائی ہیں, احکامات اس کو بیان کیے ہیں, اور اس کو انسانیت کا سبق دیا ہے, اس کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی ہے. اور کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ یہ سارے احکامات اس لیے ہیں کہ مال جو ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا نہ بن جائے. یہ قرآن کی آیت ہے, اور آج یہی ہو رہا ہے کہ مال جو ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا ہے. اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے, اور صرف اپنے ملک کی ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کے متمول طبقہ کا جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ جو ہے منصفانہ طریقے سے غریبوں میں تقسیم ہو, خود بخود یہ جنگ ختم ہو جائے گی, اور غریبوں کو مالداروں سے جو شکایت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. اور اس کے بہت سے فائدے اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں نظام زکوٰۃ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال جو ہے, یہ دولت, اس کی حیثیت جو ہے ہماری معیشت میں ایسی ہے جیسے انسان کے بدن میں خون. خون جو ہے اگر اس کی روانی صحیح طور پر ہو اور خون صحیح طور پہ گردش کر رہا ہو تو بدن کے لیے یہ صحت ہے, اور اگر اس کی روانی جو ہے وہ بند ہو جائے اور خون کی گردش صحیح نہ ہو, کہیں یہ خون جو ہے وہ جم جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. اس سے کبھی جو ہے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور انسان کی زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اس دولت کو سمجھے, جب اس دولت کی گردش منصفانہ ترتیب پہ ہو اور صحیح طریقے سے اس کی تقسیم ہو رہی ہو, اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے یہ مال اور دولت کھلونا نہ بنے, تو یہ ہماری جو معیشت ہے اور یہ جو معاشرہ ہے یہ صحیح چلے گا. اور اگر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ مال کھلونا بن جائے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے اس کی زندگی بہت خطرے میں پڑ جاتی ہے, اور کبھی اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے. یہ مال جو ہے اس کی فراوانی کی وجہ سے بہت سی غیر انسانی حرکات وجود میں آتی ہیں. اب یہ مالدار لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایسے چونچلے جو ہے سوچتے ہیں نا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی غیر انسانی حرکات ان سے صادر ہوتی ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. تو زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے اللہ نے ان کو سبق دلایا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کے غریبوں کے پاس جائیں گے اور ان کی حالت زار دیکھیں گے تو پھر اپنے اوپر شکر ادا کریں گے اور اس غیر انسانی حرکت سے پھر وہ باز آئیں گے. اسی طرح
مال کا نہ ہونا بھی کبھی غیر انسانی حرکات بھی مجبور کر دیتا ہے انسان کو. مال کے نہ ہونے کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ معاشرہ میرے ساتھ جو ہے کتنا ناروا سلوک کر رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے خشک روٹی تک بھی اثر نہیں ہے، پھر وہ جو ہے معاشرے کے ساتھ جو ہے دشمنی پہ اتر آتا ہے، پھر وہ چوری پہ، ڈاکے پہ، ڈکیتی پہ اور جو ہے قمار اور سود پر اتر آتا ہے، اور بعض اوقات تو عصمت و عزت کو بھی نیلام کر دیتے ہیں لوگ. یہ جتنی عورتیں ہیں اور بہت سے ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی عصمت اور عزت کا سودا کر رہے ہیں صرف اس جہنم کو بھرنے کے لیے، پیٹ کا جو جہنم ہے اس کو بھرنے کے لیے. یہ اجتماعی ایک ذمہ داری ہے ہم سب پر معاشرے کی کہ اس کا مداوع کیا جائے، اس کا حل ڈھونڈا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ میں جو ہے یہ مداوع رکھا ہے. اگر متمول طبقہ انصاف کے ساتھ ہر سال جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، خود بخود جو ہے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. حال یہ ایک واقعہ جو حدیث میں وہ بیان کرتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ یا صدقہ خیرات لے کے جو ہے رات کے وقت یہ ارادہ کیا کہ کسی غریب کو یہ دے کر آؤں گا. رات کو وہ زکوٰۃ لے کے، صدقہ خیرات لے کے نکلا، اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں جو ہے مال رکھ کے گھر آ گیا. صبح کو جو ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی رات کو جو ہے کسی چور کو کوئی صدقہ دے گیا. اس نے جب صبح سنا کہ بھئی رات کو جو ہے میرا صدقہ تو کسی چور کے ہاتھ لگ گیا، اس نے کہا یا اللہ اس میں بھی تیرا شکر ہے، بس لیکن میں دوبارہ صدقہ کروں گا، اس لیے کہ صدقہ صحیح جگہ نہیں لگا. دوسرے دن پھر اسی طرح رات کو وہ مال لے کے نکلا اور کسی کے ہاتھ پہ رکھ کے آ گیا. تو صبح کو پھر چرچا ہوا کہ رات کو جو ہے کسی فاحشہ عورت، کسی بدکار عورت کو کوئی صدقہ دے کے چلا گیا. اس نے اس میں بھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میں پھر صدقہ کروں گا، اس لیے کہ صدقہ صحیح مستحق کو نہیں ملا ابھی تک. تیسری رات اسی طرح اس نے صدقہ دیا. تو پھر صبح چرچا ہوا کہ رات کو کسی مالدار کو کوئی صدقہ دے کے چلا گیا. پھر تو وہ بہت پریشان ہوا کہ میرا مال کیوں قبول نہیں ہو رہا، صحیح جگہ میرا صدقہ کیوں نہیں ہو رہا. تو رات کو خواب میں جو ہے اس کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ تیرا صدقہ تینوں دن کا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. اور یہ اس لیے کرایا گیا، اللہ کی طرف سے باقاعدہ ایسا کرایا گیا کہ چور کے ہاتھ میں صدقہ دلوایا گیا، فاحشہ کے ہاتھ میں اور مالدار کے ہاتھ میں، تاکہ جو ہے وہ توبہ کرے. چور دیکھیں کہ اس طرح بھی لوگ جو ہے صدقہ دے دیتے ہیں اور اس طرح مال مجھے بغیر چوری کے بھی مل سکتا ہے حلال ذریعے سے، تو میں کیوں چوریاں کروں. اس نے چوری سے توبہ کر لی کہ اللہ اس طرح بھی دیتے ہیں. اور فاحشہ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی جو ہے مال دے دیتے ہیں، تو اس نے جو ہے عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کی ٹھان لی اور آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی کہ میں اپنی عزت جو ہے نیلام نہیں کروں گی. وہ بیچاری جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بھی اپنی عزت نیلام کرتے تھے. اور مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ اس لیے دلوایا گیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنا مال جو ہے راتوں رات کسی کے ہاتھ میں پکڑوا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہے، تو میں کیوں جو ہے سام بن کے مال پہ بیٹھا ہوا ہوں. قارون نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو اپنے کمال سے ملا ہے، میں اتنا زبردست تاجر ہوں، اتنا زبردست اور ماہر جو ہے بزنس مین ہوں، اتنا میں ہوشیار ہوں کہ یہ سارا میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کا مال نہیں لیا، سارا اس پہ دھنسا دیا زمین میں، اس کو بھی دھنسا دیا، اس کا مال بھی ہم نے دھنسا دیا. اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے.